DC کالونی ایکسٹینشن 3 کی اراضی پہ قبضہ واگزار کرانے کے لیے سیکٹری معظم ددرا دیگر ممبران کے ہمراہ ایکسٹینشن 3 میں پہنچے. ایکسٹینشن 3 میں PP1 کی جو زمین ہے اس کی نشاندہی کروا لی گئی ہے. دیکھیے مزید تفصیلات. 2 ماہ میں سارا قبضہ ختم کرانے کا. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ نیوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف راجپوت. دوستو DC کالونی ایکسٹینشن 3 کے اراضی کا جو مسئلہ تھا وہ سامنے آیا، تو اس کے بعد جو رجیم تھی اس میں سے سیکٹری DC کالونی اور ان کے ممبران نے ایکشن لیا اور زمین جو ہے واگزار کرانی شروع کر دی. ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے معظم ددرا اور ان کی جو ٹیم ہے، معظم ممبران ہے، وہ موقع پہ آئے اور زمین واگزار کرائی. اب جو ہے PP1 کے ریلیٹڈ جو ہے ایک بڑی خبر ہے کہ PP1 کی جو مارکیشن ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور اب جو ہے موقع پر موجود ہیں سیکٹری DC کالونی معظم علی ددرا، وہ ساتھ ممبران میں موجود ہیں. تو انہوں نے یہ کام اب مکمل کر لیا ہے. معظم بھی کیا سمجھتے ہیں، آپ کا جو موٹیو تھا، منشور تھا الیکشن سے پہلے کہ زمین واگزار کرائیں گے، اور آپ نے ہمارے سے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ اس پہ شروع ہو چکی ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی آپ کا شکریہ. آپ ہماری آواز بنتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پازیٹیو امیج جو ہے وہ DC کالونی کا، اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی بہت زیادہ کاوش ہے. میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. ایکسٹینشن 3 جو ہے یہ اپنا کرپشن کی ایک داستان اس کو سمجھا جاتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایکچوئل جو لوگ جینون جن کے پاس فائلز ہیں، جن کی انویسٹمنٹ ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے، میرے بزرگ ہیں عبدالرحمن ڈار صاحب، اور یہ ہماری بغیر کسی معاوضے کے وہ جو ہے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کی تقریباً نشاندہی جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے مکمل کر لی ہے. اب اس کے اوپر جتنے ناجائز قابض ہیں لوگ جنہوں نے کاشت کی ہوئی ہے، اس کی یہ فہرست تیار کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی کافی حد تک جو رقبہ ہے اس کا وہ تقریباً واگزار ہو چکا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو پیچز ہیں اس کے اندر جو رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو اس کے اندر کوئی اپنا کلیئر کیا جائے. اچھا سیکٹری صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اگر یہ واگزار کرا لی جاتی ہے تو جو لوگوں میں ایک پریشانی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور لوگ سمجھیں گے اب جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے آگے کی پیش رفت ہوگی، اس کے اوپر اگلا جو ہے کاروبار چلے گا اور لوگ اس پہ فوکس کریں گے؟ میں ابھی کاروبار کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ بہت زیادہ بکس جو ہیں وہ 2 نمبر جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ہیں. جب تک ہم یہ بھی عبدالرحمن ڈار صاحب ہی کریں گے کہ 1 ایکڑ کے عوض کتنی بکس ایشو ہوئی ہیں، اس کی یہ انشاءاللہ تعالی کر کے ہمیں جب ریکارڈ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کریں گے. سب سے پہلے اگر آج ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنے لگے ہیں تو اس کا ریٹ بہت اوپر چلا جائے گا. جو جینون بائر ہے وہ اس کے اندر پھر آ کے وہ پھنس جائے گا. 2 نمبر فائل اس کا ہمارے پاس سوسائٹی تو نہیں ذمہ دار. جن لوگوں نے ایشو کی ہیں وہ تو بیچ کے مارکیٹ میں پھینک کے وہ تو جا چکے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جینون فائلز جو ہیں وہ بھی آ جائیں. ایکچوئل جو رقبہ ہے ہمارے پاس کتنا ہے، اس کے اگینسٹ کتنی فائل ایشو ہوئی ہیں، اس ساری کی پڑتال کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی جو جینون اس کا جو انویسٹر ہے، جو جینون بائر ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی بالکل جو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ان کا ہم تحفظ کریں گے. عبدالرحمن صاحب ہمیں بتائیے گا، آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں آئیں، کوئی فون شون تو نہیں آئے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کس کام میں ہاتھ ڈالیے آپ؟ نہیں، یہ دیکھیں میں نے مجھے کس نے کوئی فون کرنا تھا، میں نے تو یہ ڈیمارکیشن کر رہا تھا، تو نہ مجھے کوئی پرابلم. سوسائٹی کا کام سیدھے کر رہے ہیں نا آپ، دیکھیں نا ریکارڈ سیدھا کر رہے ہیں. اچھا جنہوں نے فون تو انہوں نے کرنا تھا، کام تو میں نے کا کر رہا ہوں. فون تو انہوں نے کرنے تھے، سیکٹری صاحب کریں، صدر صاحب کریں یا کوئی ممبر وغیرہ. تو ان کا ٹیم کی طرف سے کوئی پریشر نہیں آیا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں پریشر آنا تھا جب کام تو یہ کروا رہے ہیں نا، رجیم ہی تو کام کر رہی. مجھے کسی نے کہا تھا، لیکن میں پریشر کسی کا لیتا بھی نہیں. کوئی سفارش بھی نہیں آئی کہ رہنے دیں؟ بھائی نہ مجھے کسی کا نہ میں پریشر لیتا ہوں. یہ میرے ان سے جو ریلیشن ہے میں اس حساب سے کام کر رہا ہوں. مجھے کسی پریشر کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا ہے ان کا پریشر ہے کہ انکل یہ کام کریں، تو یہ انشاءاللہ العزیز ودن 1 منتھ، میں دعوے سے نہیں کہتا، انہوں نے انشاءاللہ ڈیوٹی لگائی ہے. ودن 1 منتھ اس کا نقشہ جو ہے نا سارا وہ میں باہر نکال کے رکھ دوں گا ان کے سامنے، ہر طرح سے کلیئر کر دوں انشاءاللہ العزیز. میرے پاس میں نے بریفنگ تیار کی تھی، مگر نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ اگر سیکٹری صاحب مجھے بتاتے تو وہ میں نے لکھ کے دفتر میں رکھی ہوئی ان کے لیے رکھی تھی. تو وہ میں آپ کو بتا دیتا کہ میں نے اتنا رقبہ جو ہے وہ اس کی ڈیمارکیشن کی ہے، اتنا رقبہ جو میں تجویز بنائی ہے، اب جو اس کو خالی کروائیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا ممبران جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، تو کیسے سمجھتے ہیں جو رہائشی یہاں ووٹ لے کے آئے ہیں، تو رہائشی اب خوش ہیں، مطمئن ہیں آپ کی کارکردگی سے، آپ کی جو رجیم ہے؟ جی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں عبدالرحمن ڈار صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ بہت بڑا مسئلہ سیکٹری صاحب اور صدر صاحب کے کہنے پہ جو انہوں نے اپنی خدمات ہمیں دی ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں.
اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان جیسا جو بندہ ہے جس کو کوئی لالچ نہیں ہے وہ انشاءاللہ اس رقبے کو کلیئر کریں گے. اور عوام کے لیے خوشخبری ہے جی انشاءاللہ ہم جلد جو ہے نا جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم اس پہ کام شروع کروائیں. جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے جو لوگ پلاٹ لے کے پھنسے ہوئے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے. جی چیمن صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سارے معاملے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل سے جب سے یہ رجیم آئی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے معاملات یا جو لوگوں میں پریشانی ہے جنہوں نے فائلیں لی ہیں جو ہمارے انویسٹر ہیں ان کی پریشانی دور ہو. تو انشاءاللہ یہ ساری 1 مہینے تک ہو جائے گا. انشاءاللہ کام کلیئر ہوگا, کام بھی شروع ہو جائے گا. اچھا موزم بھائی آخر میں کیا کہیں گے ڈی سی کالونی کے جو رہائشی تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے کہ آپ تو فیلڈ میں ہیں, کام کرنے آپ نے شروع کر دیے ہوئے ہیں اور بڑے سارے مسائل جو تھے ریکارڈ ہی سیدھا نہیں تھا, ریکارڈ بھی سیدھا انہوں نے شروع کر دیا ہے, تو آگے پھر آپ کے اوپر وہ تلوار لٹکی ہوئی ہے ری کاؤنٹ کی اور دوسرے معاملات, کیا سمجھتے ہیں آپ کو کام نہیں کرنا؟ ری کاؤنٹ جو ہے نا وہ ایکچولی بارگیننگ کرنے کے لیے ہے کہ آپ پیچھے نہ چھیڑو, ان کو نہ دیکھو, بیٹھ جاؤ, نہیں تو اس طرح کریں گے. مطلب اس کے اندر کافی زیادہ میں لفظ مافیا کا استعمال کرتا تھا, وہ میں فیس کر رہا ہوں اس لاہور تک ہر جگہ پہ اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فیس کریں گے, وہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. تو میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, بعض دوست جو ہے نا وہ ہماری ملحقہ 2 اور سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر میرا نام یا صدر کا نام یا کسی کا نام استعمال کر کے اس کی فائلیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو بالکل مرج کرنے نہیں نہ جا رہے, کیونکہ پہلے تو ہم جو ہمارے پاس ایکچوئل جو ایکسٹینشن 3 ہماری اپنی ہے ڈی سی کالونی کی اس کو ڈیولپ کریں گے. ابھی تو ہمارے پاس اس کا ریکارڈ سیدھا نہیں ہو رہا. تو جو ہماری ساتھ ملحقہ ہے جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کی بعض دفعہ میرا نام لے کے کوئی لوگ فائلیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم رستہ دیں گے, ہم اس کو مرج کریں گے. سوشل سیکیورٹی ہو گئی, ساتھ میں یہ ہے ہمارا ایک اسٹیٹ لائف, ان کے اپنے بڑے غمگیر معاملات ہیں. پہلے تو ہم اپنے 1 اور 2 یہ جو پی پی 1 اور 2 ہے جس کے اندر پروفیسر ٹاؤن ہے, پروفیسر حضرات ہیں میرے آنے سے پہلے ڈی سی کالونی, میرا خیال ہے 2012-13 سے ہے جی ایکسٹینشن 3. ہاں جی, پروفیسر ٹاؤن اس سے بھی پہلے کا ہے. تو وہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. اگر ہم اس کی ڈیولپمنٹ کرنے میں, اس کو صاف طریقے سے اس کی کانٹ چھانٹ کرنے میں 1 ماہ, میں نہیں کہتا 2 ماہ کہتا ہوں, اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں, ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یار میکسیمم جو جینون لوگ ہیں ان کو ہم نے باہر نکال لیا ہے, جو ایکچوئل ہیں ان کو اب ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر ورک سٹارٹ کریں. فیک فائلوں کا کیا کریں گے؟ فیک فائلیں بڑی سیل آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی نا سسٹم سے. جب ایکڑ کے عوض کتنے مرلہ ہیں, اس کے عوض کون سی بک نمبر ہے, وہ نمبر تو ہمارے پاس موجود ہیں. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ پڑتال کر کے, ڈاکٹر صاحب میرے بزرگ ہیں یہی کریں گے, وہ کر کے تو یہ ہمیں دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اندر کوئی چانس رہ جائے گا. اور اس کے بعد ہم اس سارے سسٹم کو کمپیوٹرائز کریں گے. بک لینے والا, بک ایشو کرنے والا, دونوں اپنے اپنے تھم جو ہے وہ بایو میٹرک کرے, اس کی تصویر ہو, اس کا ریکارڈ موجود ہو. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ اوپن بک جو ہے ویسے بھی جرم ہے مارکیٹ میں. 90 ڈیز کے بعد وہ ویسے ہی اس کی ویلڈ نہیں رہتی. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آخر میں آپ سے پوچھتے ہیں کوئی پریشر آیا یا کوئی آپ کو کہا گیا تو پیچھے تو نہیں ہٹیں گے؟ نہیں, پریشر میرے پہ کس کا آنا ہے, میں الیکشن میں بھی تھا, بڑا پریشر تھا. تو کوئی پریشر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں نے, ممبرز نے ایکسٹینشن 3 کے جو ممبرز ہیں, پروفیسر خاص طور پہ میرے ٹیچر ہیں زیادہ تر اس کے اندر, انہوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے, انہوں نے ووٹ دیا ہے. سب سے ٹف مقابلہ آپ کو پتا تھا میری سیٹ کے اوپر تھا, تو انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. پچھلے 3 سالہ جو ٹنیور ہے اس کو ہم انشاءاللہ بالکل نہیں دہرائیں گے, اور اس کے بالکل اپوزٹ جا کے ہم ووٹرز کے اعتماد پورا اتریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حاضر ہیں, اگر کسی کو گلا شکوہ ہے کسی سے پوچھنے کے بجائے میرے سے ڈائریکٹ پوچھیں. ہر بندے کے پاس میرا نمبر موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ رومرز ہوتی ہیں, مطلب اس نے یہ کر دیا, ایکسٹینشن 3 میں یہ کر دیا. میں تو آئے ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں, اس سے آدھا ٹائم تو میرا لاہور گزر گیا ہے. ٹھیکے میں نے کس وقت ادھر سے لینے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا کام کریں گے. طارق محمود گرایا صاحب ہیں, میرے بزرگ ہیں. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ صحیح شفاف انداز سے ہو رہا ہے سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. یہ میرے بھائی ہیں عبد الرحمان صاحب, یہ ریٹائر تحصیلدار صاحب ہیں, ماشاءاللہ مزے ہوئے ہیں. ابھی بھی یہ تحصیلداروں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی غلط کام نہیں ہوگا. ہمارے جو جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, جو بکیں لے کے انشاءاللہ وہ مایوس نہ ہوں, 1-2 مہینہ ٹھہر جائیں, انشاءاللہ یہ اپ ہوگی. یہ عبد الرحمان صاحب کی زیر سایہ اپ ہوگی. یہ بہت قابل
और लैग तहसीलदार है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने इनको फिर तहसीलदारों की ट्रेनिंग पे लगाया हुआ है। इनके होते हुए, इस रजीम के होते हुए कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह जो भी होगा शफाफ और बेहतरीन काम होगा। जी व्यूअर्स, आपने सुना डीसी कॉलोनी जो रहायशी हैं वो इत्मीनान रखें कि 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है। जो एक्सटेंशन 3 के मामला थे उसके रिकॉर्ड को सीधा किया जाएगा और जो कब्जे थे उनको वागदार कराएगा। आज फिर उन्होंने अपने उस वादे को दोहराया है जो रजीम ने और सेक्रेटरी डीसी कॉलोनी ने किया था। हमारे ही इंटरव्यू में ये उन्होंने ऐसे समझ ने ऐलान किया था कि सारी ज़मीन जो है वो वागदार कराएंगे। इसकी अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए गुजरावाला न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। गुजरावाला न्यूज, गुजरावाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क।